السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اویس اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ حال ہی میں ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا پر پہلے اس نے 25% ٹیرف لگایا ہے، اس کے بعد 100%۔ اس کے یہ اعلان کرنے کے بعد گوگل اے آئی اپنا ڈیٹا سینٹر بنانے جا رہا ہے انڈیا کے اندر۔ یہ انڈیا کے اندر اس کا ڈیٹا سینٹر ساؤتھ ایسٹ کے علاقے وشاکھاپٹنم میں تقریباً 300 ایکڑ رقبے پر محیط تعمیر ہوگا، اور اس کی جو لاگت آئے گی اس پر وہ تقریباً کوئی $15 بلین آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، $15 بلین۔ تو $15 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر کرنے جا رہا ہے، تو میرا آپ سے اور اپنے آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ کیا انڈیا یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر سکتا تھا، جہاں اسے ہر سال پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ اے آئی میں، کمپیوٹر سائنسز میں یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، تقریباً لاکھوں کے حساب سے لڑکے گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ اور انڈیا کی نسبت پاکستان کے اندر یہاں پر جو منیمم ویجز ہیں وہ $120 پر منتھ ہے، جبکہ انڈیا کے اندر یہ فگر جا کے ہو جاتا ہے قریب کوئی $200 کے قریب۔ ایک تو یہ بہت بڑا گیپ ہے منیمم ویجز کے حوالے سے، یہاں اس کو لیبر کاسٹ بہت زیادہ کم پڑ سکتی تھی، اور دوسرا جو لینڈ کے حوالے سے یہاں پر لینڈ کی ویلیو انڈیا کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ جہاں پر اے آئی کو گوگل کے اے آئی ڈپارٹمنٹ کو اتنی سہولیات مل رہی تھی کہ ایک تو اس کو لاکھوں جو ہمارے اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بے روزگار نوجوان ہیں وہ بالکل لو لیبر کاسٹ پہ ان کو مہیا ہو جاتا ہے، اویلیبل ہو جاتا ہے ایزی، اور دوسرا رقبے کا بھی ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور انڈیا کی نسبت بہت لو کاسٹ ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ اس نے پاکستان کے اندر گوگل نے کیوں نہیں کی؟ یہ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے اور اپنے آپ سے بھی سوال ہے۔ مجھے اس کی جو دو وجوہات سمجھ آئی ہیں، ایک یہ کہ یہاں پر پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک سیاسی بحران رہا ہے۔ یہاں پر سیاسی انجینئرنگ کی جاتی ہے کہ ملک میں جمہوریت نہ چلے، جمہوریت کو سسٹین نہیں ہونے دیا جاتا، ہر 5 سال بعد ایک نئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ کبھی کسی جماعت کا بریلوی ووٹ ڈالنے کے لیے، توڑوانے کے لیے کوئی پارٹی لانچ کر دی جاتی ہے، کبھی کسی جماعت کا شیعہ ووٹ کاٹنے کے لیے کوئی پارٹی لانچ کر دی جاتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک سیاسی عمل جو تھا وہ چل پڑا تھا اور جمہوریت تسلسل سے چلنے لگ پڑی تھی۔ کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان کے اندر جمہوریت سسٹین کر جائے، لیکن جو لوگ سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ دوسری جو مجھے اس کے اندر وجہ پتہ چلی ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی۔ ہم میں عدم برداشت کی جو ہے ہمارے اندر پیدا ہی نہیں کی، ہم ہر بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور انتہا درجے کی انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس حد تک ہمارے ملک کے اندر ہمیں انتہا پسندی سے، فرقہ پرستی سے اتنا خطرہ ہے کہ ملک کے سب سے پاورفل آدمی جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس پر بھی ایک الزام لگا، اور اس کو بھی اپنے گھر کے اندر ایسی محفلیں منعقد کرنی پڑ گئی جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ اس کا ایمان جو ہے وہ مستحکم ہے۔ اور یہاں پر ہر آئے روز سر تن سے جدا کے نام پر لوگوں کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ دو وجہ سمجھ آتی ہیں، ایک سیاسی بحران اور دوسری مذہبی انتہا پسندی۔ پلیز اپنی رائے دیجیے گا، شکریہ۔